الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. صدر جلسہ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع خنڈ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. تو قرآن پاک اس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق پر حق کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. محترم دوستو، یہی یہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی یہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور بات کے شامیانے گڑ گئے. یہی یہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی یہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے. یہی یہ قرآن ہے جس کی بدولت ہمارے فاروق کو ایمان نصیب ہوا. یہی یہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی یہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی یہ قرآن ہے جس میں دلالت و گمراہی کی دلیل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی یہ قرآن ہے جس کی عبادت و ادا خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی یہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی یہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرت میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس دور میں ذکر پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر کر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس تعظیمی کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، جس ذات پر نازل ہوا، وہ بھی صادق الامین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو صرف کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلالہ اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے
وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فرض انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم گناہ ہے. وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا حالا مستقبل اس کا تاریخ ہے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. حاضرین جلسہ جانبدار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی. اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت توڑ دی. آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں. جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے. نہ ہماری مساجد محفوظ ہے, نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے. ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے, اس میں ہم مزے سے پس رہے ہیں. محترم حضرات, اگر ہم ماضی کی طرح حالا مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا, اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی حالت میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی فکریوں پر رہی. تو یاد رکھیے خدا کے ہاتھ جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.